سب سے اہم سوال جو ہے پھر اگلے سبجیکٹ کی طرف بڑھیں گے کہ کیا یہ ایکسٹراڈائٹ کر دے گا انڈیا جو ہے شیخ حسینہ واجد کو بنگلہ دیش کی موجودہ حکومت کو، کیونکہ آج فیصلے کے بعد، ویسے تو پہلے بھی وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اب تو فارملی ایک فیصلہ آ گیا ہے. کوئی انٹرنیشنل فورمز کے اوپر کوئی ایسا طریقہ کار ہے جس کے ذریعے انڈین گورنمنٹ کو پریشرائز کیا جا سکتا ہے، ڈھاکہ کر سکتا ہے، بنگلہ دیش حکومت کر سکتی ہے کہ شیخ حسینہ کو ہمارے حوالے کریں؟ جی ہاں، بالکل انٹرنیشنل طریقہ کار میں چیز موجود ہے، لیکن نہیں لگتا کہ انڈیا وہ ہینڈ اوور کرے گا، کیونکہ اس میں کچھ مراحل ہوتے ہیں، کوئی سٹیجز ہوتے ہیں. کسی کو ایکسٹراڈائٹ کرنے کے لیے بائی لیٹرل کی تو بات کر لی حسن ایوب صاحب نے کہ جو بائی لیٹرل ایکسٹراڈیشن ٹریٹی ہے وہ کسی اور ماحول میں کسی اور وقت میں ہوا تھا. اب تو بانیان پاکستان کے وہاں سپوت جو ہیں وہ اس وقت وہاں کی حکمرانی انہیں ملی ہے، اور اگلے الیکشن میں بھی یہی محسوس ہوتا ہے کہ انہیں ملے گی بنگلہ دیش میں. تو جو پوائزن بکھیرا گیا تھا، جو زہر آلود کیا گیا تھا ذہنوں کو، اس سے نجات ان کی مل گئی. آ جاتے ہیں اس بات پر ایکسٹراڈیشن کی، تو ایکسٹراڈیشن کے لیے ریڈ وارنٹ کے لیے اپلائی کرنا پڑے گا. بنگلہ دیش طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے ریکویسٹ بھیجی جاتی ہے انٹرپول کو، اور ریکویسٹ کے بعد پھر نوٹس ایشو ہوتا ہے، ریڈ نوٹس ایشو ہوتا ہے. اس کے بعد پھر وہ ملک جہاں ملزم موجود ہے، جیسے کہ حسینہ واجد یہاں انڈیا میں، لیکن اس سے پہلے یہ میں بتاتا چلوں کہ حسینہ واجد نے پہلے کوشش کی تھی کہ یو کے میں یا یورپ کے ایک دو اور کنٹریز ہیں، کوشش کی گئی تھی. وہاں انہوں نے بڑے ریلکٹنٹ تھے، کیونکہ ان تمام ممالک نے جو ظلم اور بربریت دیکھا تھا، اور جو اقوام متحدہ کی رپورٹیں آ رہی تھیں اس وقت بھی اگست سے پہلے پچھلے برس، تو اس کی وجہ سے انہوں نے کافی ریلکٹنٹ ڈپلومیٹکلی ڈکلائن کر دیا تھا. تو اب کیونکہ انڈیا نے، اور انڈیا اجیت دوگل جس پہلے 24 گھنٹے میں جا کے ملے حسینہ واجد سے، اور مسلسل ان کی ملاقاتیں جاری ہیں. میں ایک چیز اور بتاتا چلوں کہ حسینہ واجد کے 16 سالہ دور میں جتنے تانے بنے انڈیا کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے وہاں بنے تھے، یہاں تک کہ وہاں کے سیکرٹریز، آئی جیز اور بڑے بڑے عہدوں پر تعیناتی ان کی کلیئرنس کے بغیر، یعنی انڈین انٹیلیجنس کے کلیئرنس کے بغیر. تو آپ نے صحیح کہا حسن ایوب صاحب نے کہ یہ جس طریقے سے وہاں پراکسی کے طور پر حکومت چل رہی تھی. تو آ جاتے ہیں اس کے ایکسٹراڈیشن پر. تو اس میں جو ریویو ہوتا ہے، جوڈیشل ریویو، کیونکہ تیسرا سٹیج ہے جوڈیشل ریویو جو کہ انٹرپول کا ہے. تو جوڈیشل ریویو میں وہ ممالک اپنے کورٹ کے ذریعے اس کو ریویو کرواتے ہیں. وہاں انڈیا معلوم ہوتا ہے کہ لٹکا دے گا، کیونکہ انڈیا نے تو پناہ دی ہے. انڈیا کے تو ایک بہت اچھا مورا جو ہے وہ ان کے تھوڑا اس وقت عطاب میں ہے، اور انڈیا تو چاہے گا کہ عوامی لیگ کو دوبارہ کسی طریقے سے بڑھاوا دے. اور اسی لیے بنگلہ دیش میں اس وقت بہت سخت الرٹ ہوا ہے کہ یہ عوامی لیگ کے اور ان کے اسٹوڈنٹ ونگ کے لوگ کہیں کسی قسم کی ہنگامہ آرائی نہ کریں. تو اس لحاظ سے، اور خاص طور پہ وہ لیکن ڈاکٹر صاحب ایک کوشچن ہے کہ دیکھیں انڈیا خود وجے مالیہ کو لے کر آیا، ٹھیک ہے، برطانیہ سے، اور اب یہ دیکھ لیں کہ دوسرا وہ جمہوری ملک ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور یعنی اور بیسیکلی ایک اگر وہاں پر ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے، قانون ہے، تو وہ پھر کس طریقے سے روک سکتے ہیں اس ایکسٹریڈیشن کو، جبکہ 2013 میں سائن ہوا تھا. یہ 2013 سے آج کتنا ٹائم گزر چکا ہے، یعنی ایک دہائی سے اوپر وقت گزر چکا ہے. ان کی ایکسٹریڈیشن ٹریٹی بھی ہوئی ہے. اب میرا نہیں خیال کہ ان کے پاس سوائے اپنے منہ پر ذلت اور رسوائی لینے کے انڈیا کے اور تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے، قانونی جواز تو نہیں رہے گا حسینہ واجد کو رکھنے کا. جی، کون سا قانونی جواز ہے جس کے تحت وہ جو کشمیر میں ہو رہا ہے دنیا کے تمام قوانین کے خلاف، دنیا کی تمام ہیومن رائٹ یو این کی ریزولوشن پڑھی ہے؟ بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب، وقت کی قلت کے سامنے، اور ظاہر ہے اب انڈین ایسٹ ہے، انڈین اپنے ایسٹ کو کس طرح وہ جو ہے ضائع کرے گا، اور اگر اس کو واپس بھی جو آئے گا تو باقی جو ایسٹ بنگلہ دیش یا ادھر استعمال ہو رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر